میں یہ دیکھتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ آج چھوٹے چھوٹے مقدمے اور چھوٹی چھوٹی گرفتاریاں جب ہوتی ہیں تو اسی وجہ سے ہمارے ساتھ ہونے والی زیادتیاں بھی یاد آ جاتی ہیں۔ شہباز گل کا 2 دن کا ریمانڈ ہوا تو ہمارے ساتھ 90 دن کے ریمانڈ بھی لوگوں کو یاد آئے کہ وہ کتنا ظلم کیا گیا تھا ان سے۔ اس کی ڈرائیور کی بیوی 1 رات کے لیے جیل میں رہی تو ہماری ماؤں بہنیں جو کہ کال کوٹریوں میں موت کی چکیوں میں رہیں، مریم نواز سمیت، آج ان کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے، آج ان کا بھی دکھ کم از کم محسوس تو ہوا۔ اور اسی طرح توہین عدالت کا مقدمہ کسی نے کبھی پوچھا ہی نہیں تھا کہ میرے جیسے نوجوانوں کو صرف ایک خاص قسم کا ماحول پیدا کرنے کے لیے ان سے ناانصافی کر کے توہین عدالت میں دانیال عزیز کو، نہال ہاشمی کو ہٹا دیا گیا اور یہ امپریشن دیا گیا کہ نون لیگ کسی صورت بھی قبول نہیں، کوئی توہین عدالت میں سزا ہوگا، کوئی منشیات کے کیس میں ہوگا، کوئی نیب کے کیس میں ہوگا۔ یہ ماحول میں 2018 کی بات کر رہا ہوں۔ آج توہین عدالت عمران خان کو نوٹس ہوا تو شکر ہے آج یہ بات بھی ڈسکس ہو رہی ہے کہ یہ بہت ظلم ہوا تھا، یہ زیادتی ہوئی تھی۔ تو چلیں کسی صورت ہمارے ساتھ ہونے والے وہ ظلم یاد تو آئے، اور یہ خان صاحب کو صرف سپٹمبر میں ہی جلسے کیوں کرنے ضروری ہیں؟ سیلاب پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب، جلسے 1 ماہ بعد بھی ہو سکتے ہیں، لیکن سیلاب تو انتظار نہیں کرے گا کہ خان صاحب پہلے جلسے ختم کر لیں اور اس کے بعد سیلاب شروع ہوگا۔ اور خان صاحب کی ذمہ داری زیادہ کیوں ہے پی ٹی آئی کی؟ 4 حکومتیں، گلگت، آزاد کشمیر، پنجاب اور کے پی، 4 کی 4 عمران خان کے جلسے بھرنے پر لگی ہوئی ہیں۔ سیلاب زدہ لوگوں کے لیے مجھے کسی وزیر اعلیٰ کی تصویر دکھا دیں، کوئی ایکٹیویٹی دکھا دیں۔ صرف ایکٹیویٹی ہے سیلاب زدگان کے لیے تو نون لیگ کی ہے۔ کئی مریم نواز ہیں تو کئی شہباز شریف ہیں، کئی ہمارے دوسرے رہنما ہیں، اور اسی طرح پی ڈی ایم کے دوسرے رہنما پیپلز پارٹی سمیت کہیں وہ نظر آتے ہیں۔ کہاں ہے پی ٹی آئی؟ 4 یونٹس میں آپ کے حکومت ہے اور آپ کے وزیر اعلیٰ جلسے پہ جلسہ بھر رہے ہیں۔ سپٹمبر میں جلسے خان صاحب اس لیے کرنے ضروری ہیں کہ کیونکہ آپ پریشر ڈالنا چاہتے ہیں انصاف کے نظام پر۔ توشہ خانے کی سزا آپ کو نظر آ رہی ہے، وہ آپ کے کرتوت ہیں۔ توشہ خانہ میں آپ لوگوں کو اگر تفصیلات پتہ چل جائیں تو لوگوں کی آنکھیں کھلی رہ جائیں۔ آپ نے تو چھوڑا ہی کچھ نہیں۔ شہزادے کی کروڑوں کی گھڑی تو چلے ایک سائڈ پر، ٹی سیٹ جس میں چائے پیتے ہیں 3500 روپے کا آپ نے خریدا ہے۔ اتنا سستا ٹی سیٹ پورے دنیا میں موجود نہیں جو کہ آپ نے کسی حکمران کا دیا ہوا 3500 کا ٹی سیٹ نہیں چھوڑا۔ آئی فون کا موبائل عام آدمی کے لیے 3 لاکھ کا، آپ نے اس کی قیمت لگائی ہے 35,000، اور 35,000 میں سے آپ نے جمع کروایا 15,000۔ 15,000 کا آپ آئی فون لے کر اڑ گئے۔ سونے کی ہار، بریسلٹ اور انگوٹھیاں، پورا باکس آپ نے وہ 5 لاکھ روپے میں خریدا ہے۔ صرف 5 لاکھ میں 2 بریسلٹ، 2 انگوٹھیاں اور 2 سونے اور ہیرے کے ہار۔ آپ نے تو اتنی شرم نہیں کی کہ ٹیشو پیپر باکس اور گلدان وہ بھی کسی نے تحفے میں دیا تو آپ نے اپنے پاس رکھ لیا۔ چلے رکھ لیا آپ نے، لیکن آپ نے اپنے اثاثوں میں شو نہیں کیا۔ ایک دھیلا بھی اگر کوئی نہ شو کرے تو وہ نااہل ہوتا ہے۔ نواز شریف جیسا تو
اگر اس نے تنخواہ نہ بھی لی ہو اور بیٹے سے نہ لی ہو، کسی شہزادے کی گھڑی نہیں تھی، کوئی تحفے کا ٹی سیٹ یا ہار نہیں تھا، بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تھی تو نااہل ہو گیا، آپ تو لے چکے ہیں۔ آپ سپٹمبر میں جلسے توشہ خانہ کیس مقدمے کی سزا سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ شہباز گل، جس سے آپ نے بغاوت کا اعلان کروایا، اس بغاوت کے مقدمے پر پریشر ڈالنے کے لیے آپ یہ جلسے کر رہے ہیں۔ آپ یہ جلسے عدالتوں میں اپنے چلنے والے کیس توہین عدالت سمیت وہ ڈالنے کے لیے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں بہت مقبول ہوں۔ تم جتنے بھی مقبول ہو، قانون تم پر وہی لگے گا جو میرے پہ یا کسی اور پہ لگا ہے، اور تم عادی مجرم ہو۔ ہم عادی مجرم نہیں تھے۔ 2013 کی توہین عدالت میں تمہیں نہ صرف نوٹس ہوا تھا بلکہ وارننگ ہوئی تھی، تم نے معافی پہلے بھی تمہیں مل چکی ہے۔ اسلام آباد جب تم نے لانگ مارچ کیا، اسلام آباد کو آگ لگائی، آگ لگانے پر عدالت کے فیصلے کو غلط استعمال کیا، اس پر بھی توہین عدالت کی کارروائی آج بھی عدالت میں ہے۔ اور اس کے بعد یہ نوٹس کہ ایک خاتون جج کو جس طرح تم نے للکارا ہے، تو یہ جلسے سپٹمبر میں صرف اس لیے ضروری ہے کہ تم سزاؤں سے بچنا چاہ رہے ہو۔ اور مقبولیت کا ڈرامہ جو ہے وہ تمہیں کرنے کی عادت ہے کہ جب تم اکیلے میدان میں بھاگ رہے ہو، کاش نواز شریف کے ساتھ ناانصافی نہ ہوئی ہوتی، کاش مریم نواز کے کاغذات ایکسپٹ ہو سکتے، اس کے ساتھ ناانصافی نہ ہوئی ہوتی۔ تم نے 9 حلقوں میں جمع کروائے تھے، اگر نواز شریف کے کاغذات ایکسپٹ ہو سکتے ہوتے، ثاقب نثار نے اس کے ساتھ زیادتی نہ کی ہوتی، ہم نواز شریف کے کاغذ جمع کروا کے اور ہمیشہ کے لیے تمہاری مقبولیت کا حساب برابر کر دیتے۔ مقبولیت تمہیں اس وقت ملی تھی جب تمہارے منہ میں چوسنی تھی اور تمہیں پیمپر لگایا جاتا تھا، تمہیں کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں کوئی ٹھنڈی گرم ہوا نہیں لگتی تھی، تمہیں بندے توڑ توڑ کے دیے جاتے تھے اور تمہیں ایک خاص قسم کا ماحول پیدا کیا جاتا تھا۔ نون لیگ کے لوگوں کو چن چن کر سزائیں دی جاتی تھی، بلکہ ناانصافی کا نشانہ بنایا جاتا تھا کیونکہ تمہیں مقبول بنا کر وزیر اعظم بنانا مقصود تھا۔ اب وہ حالات نہیں ہیں، اب انصاف ہوگا، سب کے ساتھ ہوگا، اور مجھے امید ہے وہی قانون 62-63 کا توشہ خانہ میں تمہارے ساتھ لگے گا جو کسی عام آدمی کے ساتھ لگا ہے، وہی قانون توہین عدالت کا جو میرے دانیال نہال یا کسی اور کے ساتھ، گیلانی صاحب کے ساتھ لگا، وہی تم سے لگے گا۔ اور یہ تمہارے ساتھ کوئی ایک بھی تم مقدمہ ایسا نہیں جس میں تم کہہ سکتے ہو زیادتی ہوئی ہے۔ ہم نے کوئی مقدمہ پولیٹیکلی وکٹمائز کرنے کے لیے نہیں بنایا، ہم نے تمام مقدمے تمہارے کرتوتوں کی سزا مل رہے ہیں۔ اور میں نے پہلے انقلابی دیکھے ہیں جو روتے ہیں، یہ روندو انقلابی پہلے دفعہ دیکھے ہیں، ایک پرچہ ہو جائے رونے لگ جاتے ہیں، 2 دن کا ریمانڈ ہو رونے لگ جاتے ہیں، ایک نوٹس آ جائے عدالت سے رونے لگ جاتے ہیں۔ اور خان صاحب تم جیسا یہ جو ڈائیلاگ بول رہے ہو، مجھے دیوار کے ساتھ نہ لگایا جائے، یہ انارکلی والے ڈائیلاگ نہ بولو، مجھے دیوار میں نہ چنوایا جائے، مجھے دیوار سے نہ لگایا جائے۔ تمہیں اپنے کرتوت تمہیں ہونٹ کر رہے ہیں، تمہیں پتہ ہے تمہارے کرتوت کیا ہے، تمہیں پتہ ہے تمہیں سزا ہونی ہے۔ تم چاہتے ہو کہ ویسا ہی پاکستان میں ماحول ہو جیسے 8 سال تمہارے مقدمے جو ہیں وہ سرد خانے میں پڑے رہیں اور تم چوری پر چوری کرتے رہو۔ اب تم چاہتے ہو توشہ خانہ بھی 8 سال کے لیے کہیں چلا جائے، تو انہیں عدالت بھی اسی طرح لوگ بھول جائیں۔ تم سپٹمبر میں جلد سے صرف پریشر ڈال کر اپنے خلاف
اور جو تمہارے کرتوت ہیں ان کی وجہ سے جو تمہیں سزائیں ہونے کا امکان ہے اس کو رکوانے کے لیے کر رہے ہو. اور یہ بار بار کہتا ہے مجھے دیوار سے نہ لگاؤ میں بتا دوں گا. کیا بتا دو گے؟ وہ اتنا بزدل انقلابی میں نے زندگی میں نہیں دیکھا جو نام نہیں لے سکتا. کبھی ایکس وائی زیڈ، کبھی تم کچھ کہتے ہو. تم نے پوری اے بی سی پڑھ دی ہے، نام لینے کی تمہاری ہمت نہیں پڑ رہی. انقلاب لانے والے ڈرا نہیں کرتے. انقلاب لانے والے جیلوں سے، کال کوٹریوں سے، مقدموں سے، نام لینے سے گھبراتے نہیں ہیں. تم کیا ہو اتنا بزدل کہ لوگوں کو سڑکوں پہ نکال کے آپ پشاور چھپ گئے تھے. لوگوں کے بچوں کو تم کہتے ہو کہ چوکوں چوراہوں میں کٹھے ہو آپ، تم اے سی والی کمرے سے بیٹھے نہیں نکلتے. کبھی ضمانتوں کے پیچھے چھپتے ہو اور تمہارے پاس ہر بات کا ایک جواب ہے، میں مقبول بہت ہوں، میں ہینڈسم بہت ہوں. تم جیسے بڑے مقبول اس پاکستان میں آئے اور تم اتنے مقبول نہیں ہو جتنے پاکستان میں بھٹو یا نواز شریف ہیں. تم نے تو مقبولیت کا یہ ڈھونگ رچایا ہوا ہے صرف سزاؤں سے بچنے کے لیے. اور یہ کوئی جواب نہیں ہے کہ تم بغاوت کا اعلان کرو، تم سول نافرمانی کا اعلان کرو، تم گالی دو، تم توہین عدالت کرو، تم اپنے اثاثے چھپا کر چوری کر کے شہزادوں کی گھڑیوں سے لے کے ٹی سیٹ تک، اور تم کہو کہ تمہیں سزا نہ ہو. اپنے گھر والوں سے، اپنے دوستوں سے گپے نہیں مار رہے تھے، تم منصوبہ بنا رہے تھے پاکستان کو سری لنکا بنانے کا. خان صاحب آپ نے بغاوت کروا کے دیکھ لی، سری لنکا بنانے کی کوشش کی، اسلام آباد بند کرنے کی کوشش کی. جب سب کچھ ناکام ہو گیا، مقبولیت کا ڈرامہ رچانے کی کوشش کی. اب تم منتیں کر رہے ہو، دیوار سے نہ لگاؤ میں بتا دوں گا. بتا دو نا، ڈرامے بازی بند کرو. ایکس وائی زیڈ پوری اے بی سی ختم ہو گئی ہے. سن سن کے کان تھک گئے ہیں. کیا بتانا ہے تم نے؟ ہے کیا تمہارے پاس بتانے کے لیے؟ ایسے ڈرامے بازی کرتے ہو. اور اس کے بعد آئی ایم ایف کا معاہدہ ہو گیا ہے. اب ہمارا ٹارگٹ ہے مہنگائی کم کرنا. وزیر اعظم پاکستان نے کل لوگوں کے دل خوش کر دیے ہیں. 200 یونٹ کی بجائے 300 یونٹ تک کا ریلیف دیا ہے. میں ایک بات یاد کروا دوں، حمزہ شہباز شریف کی جب حکومت آئی تھی چند ہفتوں کے لیے میاں نواز شریف کے حکم پر انہوں نے 200 یونٹ تک کے غریب لوگوں کے لیے بجلی مفت کر دی تھی. پرویز الہی خدا کا واسطہ ہے، وہ پیسے جو بجٹ میں نون لیگ نے، حمزہ شہباز نے غریبوں کے لیے رکھے تھے، خدا کا واسطہ ہے اس کو جلسوں پہ نہ لگاؤ، غریبوں کے بل دو. ہم وہ بجٹ پاس کر کے گئے تھے 200 یونٹ تک غریب آدمی کا بل فری پنجاب میں. اگر یہ 200 یونٹ تک پنجاب کی حکومت 2 نمبری نہ کرے، اپنا حصہ ڈالے، کے پی والے اپنا حصہ ڈالیں، وفاق والے یہ 200-300 یونٹ کی بجائے 500 یونٹ تک کے لوگوں کو بھی ریلیف دیں. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، پرویز الہی غریبوں کا مال سیاست کی نظر نہ کرو اور عمران خان کو خوش نہ کرو. حمزہ شہباز اور نون لیگ کے بنائے ہوئے 200 یونٹ فری عام آدمی کے لیے کہ جو پیسے ہیں اس کو تم جلسوں پہ نہ لگاؤ، عام آدمی پہ خرچ کرو. میں انہی باتوں کے ساتھ آپ کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. کوئی سوال ہے تو میں یہ بتائیے گا یہاں پر جو ہے 108 میں سوالات ہونے جا رہے ہیں تو آپ الیکشن کرنے کی بجائے شہباز شریف کو زمین کا نشانہ بنا رہے ہیں. جو بجلی کے بلز آ رہے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی جو مقبولیت ہے وہ واقعتاً ہی آپ کو ڈیمیج کر رہی ہے؟ دیکھیے، عابد شیر علی نے کسی اپنی
पार्टी के सरबराह को, वजीर आज़म को तनकीद का निशाना बनाया नहीं। मैं उनके साथ बैठा था, अवाम के दुख दर्द का इजहार किया है, और नून लीग को दुख का आम लोगों के पता है। इसीलिए 200 यूनिट से बात 300 यूनिट पे चली गई है, क्योंकि लोगों ने आवाज़ उठाई है। इमरान खान तो स्वाए इक़्तिदार मुझे बचाओ कर रहे हैं। उन्होंने तो एक दिन नहीं कहा कि वो जब इक़्तिदार में थे तो उन्होंने क्या किया था, जब वो आएंगे तो क्या करेंगे, कोई मंसूबा नहीं। आम आदमी की आवाज़ इस वक्त नून लीग ही है। सो आम आदमी के लिए नवाज शरीफ ने सबसे पहले आवाज़ उठाई, बाकियों ने उठाई, और अल्लाह की मेहरबानी से नून लीग की हुकूमत ही इस मुश्किल हालात में भी लोगों को रिलीफ दे रही है। अच्छा सर, ये बताएं कि इस तरह आप कह रहे हैं कि आपके लिए कोई अलग कानून और आपको सलाह दी गई थी, और हम का जो तौहीन अदालत से मुतल्लिक़ केसेस हैं इस पर अदालत दूसरी तरह से सोच रही है। क्या अदालत में दो मुख्तलिफ पार्टियों के लिए दो मुख्तलिफ तरह के कवानीन इम्प्लीमेंट हो रहे हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि कानून तो सबके लिए एक होना चाहिए, मगर जब मुकदमात का लोग कंपैरिजन करते हैं तो पता चलता है कि कोई सुतेले हैं और कोई लाडले हैं। हमें अदालत से ये तवक्को है, माजी में अगर कोई गलतियां हुई भी हैं तो उसकी तस्हीह करे। माजी में अगर ज़्यादतियां हुई हैं, खुसूसन नवाज शरीफ और सियासी कारकुनों और सियासी पार्टियों के साथ, उनको रिव्यू करें, और कानून सब पर एक जैसा अमलदारी होनी चाहिए, कोई मकबूल हो या कोई मेरे जैसा सियासी कारकुन हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।